اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ سورۃ المائدہ آیات 25 اور 26۔ تسلسل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ کہ کس طرح بنی اسرائیل نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور خاص طور پر جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ شہر میں داخل ہوں اور اسے فتح کریں تو قوم نے کہہ دیا فاذهب انت وربک فقاتلا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب چلا جائے اور دونوں قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انا ہاہنا قاعدون۔ اب اس جواب کو سننے کے بعد قال فرمایا ربی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی میرے رب، انی یقیناً میں لا املک نہیں ہوں مالک، الا نفسی سوائے اپنی جان کا، و اخی اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا پس فرق کر دیں، جدا کر دیں، علیحدہ کر دیں، بیننا ہمارے درمیان میں، و بین قوم الفاسقین اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اب ایسے بد دل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرا اختیار میری جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر نہیں ہے، اور بھائی پر بھی اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت میں ان کا وزیر بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل کے مذکورہ بالا جواب کے بعد ان سے کسی خیر کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غم اور صدمے کے ساتھ اپنے پروردگار سے یہ دعا کی، اور علیحدگی کر دینے سے مطلب یہی ہے کہ بس اب ہمیں اور اس قوم کو علیحدہ علیحدہ کر دے۔ اگر یہ قوم بات نہیں مان رہی، حالانکہ اتنی بڑی طویل جد و جہد موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کی آزادی کے لیے، اور اتنے بے شمار خوارق اور عجائب، یعنی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے بھی ملے، لیکن اس کے باوجود قوم کی جو حالت تھی وہ بڑی عجیب تھی کہ 2 شخصوں کے علاوہ باقی سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ہارون علیہ السلام کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تھے، اس لیے ان کی وفاداری اور شان نبوت یہ ثبوت تھا کہ ان پر تو اعتماد یقینی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے لوگ ہیں ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس ساری صورتحال میں جب یہ صورتحال بنی، قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا فإنها محرمۃ، پس یہ یعنی وہ جو شہر تھا جسے انہوں نے فتح کرنا تھا، محرمۃ حرام کر دیا گیا ہے، علیہم ان پر، 40 سنہ 40 سالوں تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی علیحدگی کی درخواست تو منظور نہیں کی، کیونکہ پیغمبر اگر قوم سے علیحدہ ہو جائیں، وہ چھوڑ کر چلے جائیں، تو پھر اس کے بعد تو قوم کی ہلاکت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس ناقدری اور بے یقینی کی سزا ان کو یہ دی کہ 40 سال کے لیے ان کو وہ شہر جو تھا ان پر وہ حرام کر دیا کہ اب وہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، تاہا یتیہو بھٹکتے پھرنا، ارضن تی وہ زمین جس میں کوئی راستہ نہ ملے۔ اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک بیاباں میں بھٹکتے رہے اور ان کا نام صحرائے تی پڑ گیا۔ اور پھر اسی اثناء میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی انتقال کر گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ بعد میں پھر کسی وقت بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس صحرا گردی کے دوران میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت سے بھی محروم ہو گئے، اور ان کی پوری نسل بھی ختم ہو گئی، جس نے قبطیوں کی غلامی کے زیر سایہ پرورش پائی تھی، یعنی فرعون کی غلامی میں جنہوں نے زندگی گزاری تھی۔ جو اس صحرا کی فضا میں پلی، نئی پرورش پائی قوم نے، نئی جنریشن آئی،
وہ جب جوان ہوئی تو اس کے بعد یوشع کی قیادت میں اس سرزمین مقدس کو فتح کیا گیا۔ اس سے اہل علم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آزادی اور حکمرانی کی ذمہ داری کے لیے خود اعتمادی اور اول العزمی بہت ضروری ہے۔ تو مصر کی غلامی نے یہ چیز بنی اسرائیل کے اندر ختم کر دی تھی۔ قدرت نے ان کو صحرا کی بھٹی میں تیار کر کے اثر نو ان کے اندر سے جو جوہر پیدا کیا، تب وہ اس قابل ہو سکے کہ کسی ملک کو فتح کریں اور اس پر حکومت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ضابطے اور قاعدے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور انہی کے مطابق جب معاملہ ہوتا ہے تو بات بنتی ہے۔ بہرحال یتیہون، یہ بھٹکتے رہے فی الارض، زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور کوئی غم نہیں، تاسا کہتے ہیں غم کو، علی القوم ایسی قوم پر، فاسقین جو گنہگار ہیں، فسق کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، پھر ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی غم نہیں، اور باقی لوگوں کو بھی غم نہیں، اور اسی طرح اللہ کے فرشتوں کو بھی غم نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہوتی ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے لیے ہر چیز غم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔